نیت ہی گوشت کی ہے، ارادہ ہی برا ہے، سوچ ہی ہے۔ پڑوسی کی کہنے گے اتنے غریب ہو گئے کہ قربانی نہیں کی تھی۔ بچے قربانی والے دن منہ چوک کے بیٹھے رہن گے جانور ذبح کرو، تمہاری نیت ہی درست نہیں۔ نیت گوشت کھانے کی، نیت برادری میں نام پیدا کرنے کی، نیت ہی یہ ہے کہ لوگ نہ کہے قربانی نہیں کی۔ نیت درست کر کے اللہ کی رضا مطلوب مقصود کر کے پھر وہ اوصاف پیدا کیجیے۔ قربانی خریدن تو پہلے سیرت اسماعیل کو، سیرت ابراہیم کو اس رنگ اور انداز میں پڑھی۔ کیا پیغام ہے پورے اس فلسفہ قربانی میں؟ باپ چھری رکھنے کا حکم کیوں نہ جاری کر دے، مجال ہے بیٹا سی کر جائے۔ قربانی کو پڑھیے، اسماعیل علیہ السلام کو پڑھیے، پڑھ کے پھر جا کے جانور خریدیے۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ سب سے بدترین میری امت کا وہ شخص ہے جس کی زبان کے شر، غصے اور کڑواہٹ سے لوگ اس کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں۔ بیوی کا حق ہے کہ نان نفقہ خرچہ مکان مطالبہ کرے، آپ پر دینے پہ پابند نہیں ہے تو دوسری شادی نہ رچیں۔ طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، نان نفقہ نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے، آمدن نہیں ہے، مکان نہیں ہے تو یہ کام نہ کرے۔ اگر کرنا ہے جرت ہمت، یہ تو یاد ہے کہ دوجی شادی بھی سنت ہے، دے بھی یاد ہے کہ دوجا مکان بھی دینا سنت۔ نبی علیہ السلام کی 11 ازواج ہے، 11 کے الگ حجرے، الگ الگ رہائش ہے، الگ الگ خرچ ہے، الگ الگ بھاری تقسیم ہے۔ یہ ہے انداز شریعت۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا رب اشرح لي صدري ويسر
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَاذْكُرْ یاد کیجیے، اپنی قوم اپنی امت نو بیان کیجیے، اس کلام اللہ کے ذریعے، کتاب اللہ کے ذریعے اسماعیل علیہ السلام یقیناً ایام ذی الحج شروع ہونے والے ہر مسلمان اس تغدو دے اندر ہے کہ جتنی اس نو طاقت ہے اس نے مطابق کم از کم ایک جانور قربانی لئی خریدے اور ذبح کرے۔ ہر مسلمان کی چاہت، خواہش، کوشش جاری ہے، اور یہ بات بھی طے ہے کہ قربانی یاد ہے اسماعیل علیہ السلام۔ آپ نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سامنے ذبح ہونے لی تیار پیش فرمائے۔ جتنا سوچو گے عقل دنگ رہ جائے کہ ایسا ممکن ہے کہ انسان زندہ اپنے آپ کو چھری ہیٹ رکھن لئی تیار پائے۔ جذبہ اسماعیل علیہ السلام کو پڑھ کے، سن کے، دیکھ کے اتنا تو فیصلہ کر کے اٹھئے کہ اسی بھی پوری کوشش کر کے ایک جانور اللہ دی راہ ذبح کرا۔ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر جتنا ساڑے بیان تو تقاضا کرتا ہے بہت کم بیان ہو۔ ذکر ابراہیم علیہ السلام قرآن بھی زیادہ ہے، احادیث بھی ہے، اور بیان دی کثرت بھی ان ایام چو۔ تو میں اس دوسرے پہلو ذکر اسماعیل علیہ السلام اس نے چند حصے بیان کرن دی کوشش کرو، عقیدت محبت اظہار بھی ہو جائے۔
اور ذکر اسماعیل تو ایک درس، ایک سبق حاصل ہو۔ قربانی جو انہاں دی قربانی ہے، انہاں دی یاد ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، وعدہ الہی ہے کہ ابراہیم و اسماعیل تواڈی اس ادا نو میں قیامت تک زندہ رکھا۔ قربانی آج بھی محفوظ ہے اور زندہ ہے اور قیامت تک رہے گی۔ بہت سارے لوگ ایسے گزرے جنہاں نے اس عمل نو فضول قرار دیتے ناؤز، اور اہل اسلام دی بے وقوفی قرار دی۔ ایک ہی دن اتنے جانور ذبح ظلم ہے۔ جانور ذبح کرن تو بجائے غربا یتامہ مساکین نال تعاون کر دیا جائے تو بہتر ہے اس نالوں کہ جانور ذبح۔ قربانی والے دن ایک انسان مر رہے ہے، تڑپ رہے ہسپتال وچ، تو اس نے گوشت تو درکار نہیں ہے، اس نے تو پیسہ، علاج، دوائی ضرورت۔ ایک ایسے لوگ نے کہ جو ایک ہی دن اتنے جانور ذبح کر کے نقصان کر رہا ہے۔ بہتر نہیں کہ اتنا پیسہ غربا یتامہ مساکین تقسیم کر دیا جائے۔ تو یقیناً ظاہری طور تے بات دل نو لگتی بھی ہے، دل نو باندھی بھی ہے، لیکن بات خلاف عقل اور خلاف حقیقت ہے۔ ہر صاحب عقل اس بات کو سمجھے کہ اگر ایک غریب نو تھوڑا جہا مالی صورت ہی تعاون کرتا جائے، اس نالوں بہتر ہے کہ اس غریب کا کوئی مستقل انتظام کرتا۔ تو قربانی صرف قربانی نہیں ہے، بلکہ کروڑوں، لاکھوں، کروڑوں انسان دی خوراک اور زندگی اور روٹی اس قربانی دی سنت نال قائم ہو چکی۔ ایک سنت ہی ہے، دیکھنے کو ایک جانور ہے ذبح ہو، لیکن جتنا سوچو گے کہ اس قربانی ذریعے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لوگاں دی روزی دا انتظام فرمایا۔ ظاہری طور پہ گوشت ہی ہے، لیکن پوچھو زمیندار کو جنہیں انہاں جانوروں پالے کہ ان زمیندار لوگاں دا کاروبار اور روٹی اسی قربانی دے جانور دے نال اور اس کو پالن دے نال وابستہ۔ پھر بہت سارے لوگ زمیندار تو جانور خرید کے منڈیاں تک لے آن، تو یقیناً خریدنے والے بیوپاری دی اولاد دا رزق اسی قربانی نال موجود ہے۔ کتنی ہی گاڑیاں، ٹرک جنہاں تے جانور لاد کے منڈی تک پہنچن گے، کتنے ہی مزدور لادنے والے، اتارنے والے اور گاڑیوں کے مالک اور کرائے پہ چلانے والے کتنے ہی لوگ نے جنہاں دی روزی اسی قربانی نال منسلک۔ منڈی جا کے قربانی بکے گی، بیچنے والے بیوپاری یا دی اولاد دا رزق دے سال دا انتظام ہو جائے۔ زمیندار چارہ لوگ پہنچان گے منڈیاں دے قرب و جوار، انہاں دی روزی رزق اللہ نے اسی اندر لکھ۔ رسیاں بیچنے والے، جانوران دے متعلقہ سامان بیچنے والے،
کھرلیاں بنانے والے، منڈیاں اندر اس کی انتظام انسلام کرنے والے کتنے لوگ نے جنہاں دا رزق اس سنت نال محفوظ ہو چکے۔ جانور دے ذبح تو بعد کتنے لوگ اس جانور کو ذبح کر کے غریب قصائی جو ذبح کرن اپنے سال بھر بچیاں دی روزی جانور ذبح کر کے گوشت تیار کر کے بنا کے سال بھر روزی کا انتظام کریں۔ پھر جس نے سال بھر گوشت نہیں دیکھے وہ کھائے گا، ذخیرہ ہوئے گا، جمع ہوئے گا، دعوت ہوئے گی، دوست احباب کھائیں گے، تو گویا ہزاروں کروڑوں لوگ وابستہ اس ہوئے، چمڑے اکٹھے ہو گئے، بک گئے۔ مدارس خدمت خلق لئی چمڑے کام ہے، کتنے غرباء یتامہ مساکین مدارسی پڑھن گے، انہاں دی رزق روزی دا انتظام اسی قربانی نال محفوظ۔ پھر وہ چمڑا بکے گا، رنگے گا، فیکٹری دے اندر جائے گا، مصنوعات کئی قسم دے جوتے جیکٹ کوٹس وغیرہ بڑھن گے، ہزاروں لاکھوں مزدور اس کے اندر کام کر کے انہوں دی روزی کا انتظام ہوئے گا۔ کروڑوں انسان جڑے نے محبوب دی سنت محفوظ ہے سنت، لہذا سنت کا مذاق مت اڑائے، اس سنت نال پیار کر سن لگائی اور کوشش کیجیے کہ ہر شخص جانور اندر کم از کم ذبح نہ کر سکے، پورا جانور تو ایک حصہ ضرور شامل ہو جائے، اس ثواب اجر اس یاد شریک ہو جائے۔ اور جڑے لوگ قربانی کرن دے ارادے اور نیت انہاں دی یاد دہانی لئی عرض کہ قربانی سنت ہے اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اس لیے کہ ذبح کرن لی تیار ہو گئے، اس شخصیت حوصلے تے بھی داد دیجیے جس نے چھری ہیٹ رکھن لئی تیار ہو، وہ اسماعیل علیہ السلام۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام دیو اوصاف و خوبی جو انہیں موجود سن، جس وجہ تو اللہ نے بغیر ذبح کرائے اس کو ذبیح اللہ کا لقب بخشے کہ آپ ہی ذبیح اللہ ہے، اگرچہ ذبح نہیں ہوئے لیکن ذبیح اللہ آپ ہیں، تیری یہ یاد قیامت تک زندہ رہے۔ وہ کیڑا جذبہ، وہ کیڑے اوصاف سن جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام موجود نے کہ اللہ نے اس قربانی نو سر و چھری ہیٹ آن تو بعد ہی قبول فرما۔ وہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، صرف قربانی تک محدود نہ رہی، صرف جانور خریدن تک اور ذبح کرن تک محدود نہ رہی۔ وہ اوصاف اسماعیل جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام خوبیاں اور صاحب موجود سن، اس صفات اور ان خوبیاں نو اپنے وجود لے آئیے تاکہ اللہ تہاڈی قربانی بھی قبول فرمائے۔ اور صاف وہ اسماعیل علیہ السلام پڑھی قرآن پاک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو اوصاف بخشے نے، ان اوصاف بل ذرا توجہ کیجیے کہ آپ دے باپ ابراہیم علیہ السلام دی عمر 86 سالوں پہنچ چکی، اولاد تو محروم، دعا کر رہے رب حب لی من الصالحین، اے اللہ میرے ہاں دو بیویاں موجود ہیں، ایک سیدہ سارہ علیہ السلام ہے اور دوسری سیدہ ہاجرہ علیہ السلام، لیکن اولاد نہیں ہے، تو اے اللہ مجھے اولاد دے، بیٹے بخش، اولاد بخش، لیکن نیک ہوئے۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے ابراہیم نے
تو اسماعیل علیہ السلام بھی دعائے ابراہیم ہے، آپ نے بھی دعا فرمائی رب حب لی من الصالحین، اے اللہ منو نیک بیٹا بخش۔ باپ نے بیٹا نہیں مانگا، صرف بیٹا نہیں مانگا، کیڑا بیٹا مانگیا ہے؟ صالح، نیک۔ صالحین، رب حب لی من الصالحین، صالحین میں سے ایک بیٹا مجھے بخش جو صالح ہو۔ شرط ہے صالح بیٹا ہو، نیک ہو، فرما بردار ہو، تیرا بھی اور میرا بھی۔ اے اللہ تیرا بھی فرما بردار ہو، میرا بھی فرما بردار ہو، ایسا بیٹا بخش، ایسی اولاد بخش۔ اور جان دے ہو گندی نالائق اولاد تو انسان محروم رہے تو بہتر۔ اس کا اشارہ قرآن میں موجود۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جا رہا ہے، ایک بچہ ایک لڑکا کھیل رہا، آپ نے پھڑیا خضر علیہ السلام نے اور اس نے قتل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، فرمایا ایک بغیر کسی جرم قصور دے ایک بے گناہ معصوم جان تو سا قتل کر۔ فرمایا موسیٰ اس جوان ہو کے والدین کو پریشان کرنا سے، اس نے اپنے والدین کو دکھی کرنا سے، انہا فرمان ہوندہ، پاخی ہوندہ، گناہگار ہوندہ، لہذا بغیر اس دے کہ دے ماں باپ پریشان ہوں، اللہ نے انہاں دی پریشانی گوارا نہیں کیتا، میں اس نے قتل کیتا ہے تاکہ اللہ جڑا ہون بیٹا بخشے گا فرما بردار ہو۔ پوچھئے اس باپ تو جس کی اولاد نافرمان کتنا تنگ ہے اور کتنا پریشان ہے اور کتنا دکھی ہے، گھر چو نکل چکا ہے، باہر چوکاں چوراہاں بیٹھا ہے، کتنے ایسے والدین ساڑھے ملک دے اندر دھکے کھا رہے ہیں، اور والدین کی زبان پہ بات سنی ہے کہ اس نالو بہتر سی کہ میں بے اولاد ہوں۔ بلکہ اگلے دن میڈیا تے کلپ بھی موجود سی اور ہے بھی ساڑھے غالباً سرگودے شہر، اور مشہور ہے واقعہ۔ آپ کی تو سرگودے چوک تو مین ایک چوک قمیض اتار کے بغیر ناتے دھوتے بزرگ چوک ہی بیٹھے ہوندہ صدقہ مانگ رہے ہوندے، اور 4 بیٹے یا 3 بیٹے ہیں، سارے کھاتے پیتے کاروباری پھر گھر سے نکال دی، مانگ رہے بھیک۔ ایسی اولاد نہ ہے، یقین جانو مسجد وقت گزار لو، دعا کیتا کرو کہ اللہ اولاد دے تو صالح۔ گندی اولاد کیا کرنی؟ حدیث ہے صحیح مسلم میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جدو انسان فوت ہوتا ہے وہ دے سارے عمال منقطع ہو جاندے ہیں مگر 3 عمل جاری رہتے ہیں، انہاں تیسرا عمل کیا ہے؟ نیک اولاد جو موت تو بعد دعا کرے۔ جس اولاد کی صالحیت نہیں ہے، جس اولاد کی نماز نہیں ہے، جس اولاد کی حیا نہیں ہے، جس اولاد کی ادب و احترام نہیں ہے، جس اولاد کی اکرام نہیں ہے، جس اولاد کی فرما برداری نہیں ہے، بتلاؤ انسان ذرا سوچ۔ اور میں بڑا حیران ہوں گا کہ ایک باپ دے 4 یا 5 یا 6 بیٹے، 6 اس نے پالے، 6 پڑھائے، 6 دی شادی کی تھی۔ اب باپ بوڑھا ہے، 6 جوان بیٹے شادی شدہ، 7 پوتے بھی مل چکے رہے۔ اب باپ کبھی کسی دروازے پر کبھی کسی دروازے پر، ایک باپ کو 6 مل کے سنبھالنے کے لائق نہیں۔ ایک نے 6 سنبھالے، 6 نے مل کے ایک باپ نہ سنبھال۔ ہر بیٹے کی خواہش ہے کہ اللہ کرے آج باپ میرے پاس نہ رہے، دوسرے بھائی کے پاس چلا جائے۔ کس کو کاٹ رہے ہو؟ کس سے جدا ہو رہے ہو؟ کس سے الگ رہتے ہو؟ میں تے بڑا عجیب محسوس ہوندہ جدو بندہ دینا میں اپنے ابے تو وکھرا رہنا، اور ابے سے باپ سے
ماں سے کٹ گئے ہو، جو اصل سے کٹ گیا ہے، جو جڑ سے کٹ گیا، وہ تنا کس طرح سرسبز و شاداب رہے گا؟ جڑ تو والدین تھا۔ قربانی خریدن تو پہلے سیرت اسماعیل کو، سیرت ابراہیم کو اس رنگ اور انداز میں پڑھی۔ کیا پیغام ہے پورے اس فلسفہ قربانی میں؟ باپ چھری رکھنے کا حکم کیوں نہ جاری کر دے؟ مجال ہے بیٹا سی کر جائے۔ صرف تو دکھ ہے کہ باپ توڑی کمائی یا توڑا پیسہ یا توڑی چیز خرچ کر دے۔ تم کس کے ہو؟ باپ کے ہو۔ مال کس کا ہے؟ تمہارے باپ کا ہے۔ باپ نہ ہوتا، تم نہ ہوتے، تم نہ ہوتے تو یہ مال پیسہ نہ ہوتا۔ اصل کو پریشان کرتے ہو۔ تمہارا یہ وجود تمہارے باپ کی امانت، تمہارا یہ جسم، تمہارا یہ خون کس سے بنا ہے؟ دودھ سے۔ دودھ کس نے پلایا؟ ماں نے۔ ماں کو کھلایا کس نے ہے؟ تمہارے باپ نے۔ گویا تمہارے خون کا قطرہ قطرہ تمہارے باپ کی کمائی سے بنا۔ کیا صلہ دینا چاہتے ہو والدین کو؟ پڑھیے قربانی کو، پڑھیے اسماعیل علیہ السلام کو، پڑھیے۔ پڑھ کے پھر جا کے جانور خریدیے کہ کس شخصیت کی یاد تازہ کرنے جا رہا ہو۔ نیت ہی گوشت کی ہے، ارادہ ہی برا ہے، سوچ ہی ہے۔ پڑوسی کی کہنے گے اتنے غریب ہو گئے کہ قربانی نہیں کی تھی۔ بچے قربانی والے دن منہ چوک کے بیٹھے رہن گے، جانور ذبح کرو۔ تمہاری نیت ہی درست نہیں۔ نیت گوشت کھانے کی، نیت برادری میں نام پیدا کرنے کی، نیت ہی یہ ہے کہ لوگ نہ کہے قربانی نہیں کی۔ نیت درست کر کے اللہ کی رضا مطلوب و مقصود کر کے پھر وہ اوصاف پیدا کیجیے۔ اے اللہ نیک بیٹا بخش۔ میری دعا ہے کہ اللہ نیک بیٹا دے۔ یہ دعا ابراہیم ہے۔ اب جواب سنی۔ حدیث بخاری سے نچائی نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا گمان خیال یقین ایمان رکھ کے بندہ رب کو منگے، اللہ بندے دے گمان دے مطابق ہی ملتا ہے۔ کی یقین سی کہ اللہ نیک دے۔ منگی رہنے اسماعیل علیہ السلام دعا کی ہے کہ بیٹا بھی ہو صالح بھی ہو۔ اور قرآن پاک سنی، فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ إِنَّهُمْ مِنَ الصَّابِرِينَ كُلُّهُمْ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا اسماعیل و ادریس اور ذا الکفل سارے دے سارے کلهم من الصابرین، سارے صابرین دے اندر نے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ فرمایا اسماعیل بھی صالح ہے، ادریس بھی صالح ہے، ذا الکفل صالح ہے۔ یہ تینوں ہمارے نبی ہے اور تینوں صالح ہے۔ ان کے باپ اسماعیل علیہ السلام نے صالح مانگا تھا، اللہ نے دو نبیوں کے ساتھ جوڑ کے فرمایا جس طرح میرا ادریس اور ذا الکفل صالح تھا، اسی طرح ہم نے ابراہیم کو اسماعیل بھی صالح دیا۔ صالح جواب دعا ہے، دعا صالح ہے، جواب دعا انہم من الصالحین۔ یہ صالح صرف صالح ہی نہیں، فرما فبشرناہ بغلام حلیم۔ اے ابراہیم علیہ السلام، بعض بچہ صالح ہوندہ ہے لیکن ہوندہ جذباتی ہے، ہوندہ صالح ہوندہ غصے والا ہے، ہوندہ صالح او دے برداشت نہیں ہوندی، ہوندہ نمازی آ لیکن بعد دفعہ غصے اندر آگے۔ کئی اس طرح بھی ہوتا ہے، بچہ اچھا تے ہے، نیک تے ہے، لیکن جدوں دا بلڈ پریشر چڑھے ہوئے نا پھر نہیں ویندا ماں یا پیو۔ کچھ یہ ہو جائے بھی ہوتے ہیں جدہ بلڈ پریشر جدوں چڑھتا ہے مال چڑھتا ہے یا پیو وال چڑھ، باہر نہیں چڑھ کلیو باہر نکلے ٹھیک ہوندہ ہے۔ بیوی نال بھی تو بلڈ پریشر لو رہندہ ہے،
پڑوسیاں نال بھی ٹھیک رہندا ہے، دوستاں نال بھی ٹھیک رہندا ہے، ہوٹلنگ تے بھی ٹھیک رہندا ہے، یاراں نال بھی ٹھیک رہندا ہے۔ جدوں بلڈ پریشر چڑھدا ہے یا پیو نوں ویکھ کے یا ماں نوں ویکھ، ایک گھر دا وسیلہ فرمایا بھی تو ہو سکتا نا ہوئے صالح، ہوئے نیک، ہوئے نمازی، لیکن بعد دفعہ بدتمیزی کرے، فرمایا انجدہ بھی نہیں ہوئے گا، ہوئے گا بھی صالح۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اے ابراہیم صالح بھی ہوگا، حلیم بھی ہوگا، جو کہتا رہے گا وہ سنتا رہے گا اور مانتا رہے گا۔ بعض دے انج بھی نافرمان ہوتا، چپ چپ آتا پتر، بولنا نہیں تے کرنی مرضی۔ یہ زیادہ تو زیادہ خطرناک بیٹا ہو، بولنا نہیں، ابا جی جو ہے اٹھ گئے تے اٹھ گئے، کرنا مرضی، ایسا نہیں۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم خوشخبری دیتے ہیں اے ابراہیم تجھے حلیم بیٹے، حلیم بردبار، برداشت کرنے والا، صاف دل، صاف گو، نرم دل، اتنا جھکا ہوا نرم دل۔ ہم بیٹا دیں گے تجھے اسماعیل علیہ السلام، اور کتنا نرم دل اور کتنا حوصلے والا، کتنا برداشت والا، صرف صالح ہی نہیں، صالحیت کے ساتھ حلم بھی، برداشت بھی، باپ کی اتباع بھی، اطاعت بھی۔ حدیث سنیے، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما، حدیث صحیح البخاری اندر، اچانک ابراہیم علیہ السلام عراق بھی رہندے سن، فلسطین، عراق اس وقت سارا احساس فلسطین، بیت المقدس، ایک بیوی وہاں رہندی سی، دوسری بیوی کسے چھوڑ گئے سن؟ بیت اللہ۔ ہاجرہ یہاں ہے، اسماعیل یہاں ہے، تفصیل حدیث میں ہے کہ چھوڑ کے گئے، گھروں لے کے نکلے، دو بیویوں کا جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا، فطرت بات۔ سارہ علیہ السلام پہلی بیوی تھی، رشتہ دار بھی تھی، قبیلے سے تھی ابراہیم علیہ السلام۔ سیدہ ہاجرہ ایک بادشاہ کی، مصر کے فرعون کی بیٹی تھی۔ وہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ وہ جڑا فرعون موسیٰ علیہ السلام وہ الگ ہے۔ مصر کے ہر حاکم کو فرعون کہا جاتا تھا، ایک نام تھا، جس طرح ہمارے ہاں کوئی نام ہوتا ہے، جیڑا بندہ بھی اس مقام تھے آ جائے اس کا وہ ہوتا، عہدے کا نام ہوتا ہے۔ اس طرح صدر ہوتا ہے، ہمارے ہاں بڑے عہدے کو صدر کہا جائے، فوج کا ایک بڑا عہدہ ہوتا ہے، پولیس کا ایک بڑا عہدہ ہوتا ہے، ملک کا ایک بڑا عہدہ ہوتا ہے، یہ صدر ہے، یہ وزیر اعظم ہے۔ اس وقت مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا، فرعون نام نہیں، مصر کا جیڑا بادشاہ ہوتا ہے فرعون کیا، اس کی بیٹی ابراہیم علیہ السلام کے ہاں نکاح میں ہے، وہ تفصیل حدیث میں موجود ہے۔ وہ ساری بات سوچ سارہ علیہ السلام پریشان ہو گئی کہ باہروں آنے والی، بعد میں آنے والی، میں امتحان دکھ سکھ ساتھ سہنے والی، اور اللہ کی رحمت ایسے کہ بیٹا کی امید وہاں لگی، بیٹا اس کو اللہ نے دے دیا۔ ذہن میں ایک پریشانی دکھ سا ہوتا ہے، اختلاف کچھ بڑھنے لگا، تو اللہ نے حکم دیا کہ ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل کو جا کے بیت اللہ کے پاس چھوڑو، وہاں کوئی آبادی نہیں ہے لیکن چھوڑو۔ اس کا مطلب ہے دو شادیاں ہوں تو دوسری بیوی کو الگ رکھنا، یہ انبیاء کی سنت۔ بیوی کا حق ہے کہ نان نفقہ خرچہ مکان مطالبہ کرے، آپ پر دینے پہ پابند نہیں ہے تو دوسری شادی نہ رچے، طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، نان نفقہ نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے، آمدن نہیں ہے، مکان نہیں ہے تو یہ کام نہ کرے۔ اگر کرنا ہے جرت ہمت، یہ تو یاد ہے کہ دوجی شادی بھی سنت ہے، دے بھی یاد ہے کہ دوجا مکان بھی دینا سنت۔ نبی علیہ السلام کی 11 ازواج ہے، 11 کے الگ حجرے،
الگ الگ رہائش ہے، الگ الگ خرچ ہے، الگ الگ بھاری تقسیم ہے. یہ ہے انداز شریعت. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دیا 2 بیویاں ہون انصاف نہ کرے قیامت میں اٹھے گا ادھا ایک پورا پاسا فالج زدہ ہو. انصاف کیجئے. انصاف نہیں کر سکتے تو قرآن نے کہا ایک پر گزارا کیجئے. اگر انصاف قائم نہیں ہو سکتا انصاف ایک تقاضا ایک ہی رکھی. فرمایا الگ لیکن نکلے جنگل چھوڑ کے آئے. اللہ دی امر دیکھو صالح ہو تو اللہ کس طرح رحمت فرما. وَادْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا. اسماعیل کو ہم نے اپنی رحمت میں لے لی. کیوں لیا؟ جدو حاجرہ علیہ السلام چھوڑ کے جنگل ابراہیم سے واپس پلٹے نا حاجرہ علیہ السلام فرمان لگیا ابراہیم اپنی بیوی اور بچے نو جنگل چھوڑ کے کون جانتا ہے کیوں واپس جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش نے. دو باری حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش نے. حاجرہ علیہ السلام دی دانش مندی عقل مندی دا انداز لگاؤ سوال دا انداز بدل کے فرمان لگیاں اے ابراہیم کیا اللہ دا حکم تے نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک دا اشارہ کیتا ہے آسمان حل کہ ہاں یہ اللہ دا حکم ہے. زبان چو نہیں بولے اشارہ فرمائے. حاجرہ علیہ السلام نے اشارہ ویک کے فرمایا ابراہیم پھر جاؤ پھر فکر نہ کرو. جس اللہ نے دے حکم نہ چھوڑ کے جا رہے ہو اللہ سے کدے ضائع نہیں کرے گا. پھر سارا سیدہ حاجرہ علیہ السلام دی ساری سیرت پڑھ لو. اللہ نے ضائع نہیں فرمایا. اللہ نے اسی مقام تے جب پانی ختم ہویا ہے مشکیزہ ختم ہویا ہے راشن ختم ہویا ہے کھجورہ ختم ہویا نے اسی مقام تے اللہ نے رزق دا انتظام فرمایا ہے. ایسا پانی زمزم بخشے ہے جڑا کھانے دے بھی کم آئے تے خوراک دے بھی کم آئے. ایسا اللہ نے قوت والا صاف ستھرا پانی عطا فرمایا ہے. سیدہ حاجرہ علیہ السلام بار بار صفا اور مروہ چڑھ رہی آنے شاید کسی پاس ہے کوئی آبادی یا کوئی بندہ یا کوئی پانی یا کوئی چیز نظر آ جائے لیکن اچانک ویکھیا ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام جدے زمزم دا کنواں اس مقام تے بٹھا کے گئی آنے کوئی انہاں دے کول بندہ بیٹھا محسوس ہویا ہے. پچھا نو دوڑی آنے آواز آئی اے حاجرہ. سیدہ حاجرہ فرما دیا نے اللہ دے بندے تو نظر نہیں آندہ تیری آواز آندی ہے. اسی ماں بیٹا تے دکھ مصیبت پریشانی اندر آن کوئی مدد کرن سکتا ہے تے اس معاملے اندر مددگار. فرمایا حاجرہ ذرا پچھا پلٹو تے صحیح جا کے اسماعیل علیہ السلام دے کول پہنچو تے صحیح. جو ہی پہنچی آنے تے اللہ دے فرشتے جبریل علیہ السلام نے پر مار کے پہاڑ دے وچ دے اندروں چشمہ جاری ہویا ہے پر مارے چشمہ جاری ہویا ہے. سیدہ حاجرہ علیہ السلام تو لپ لے کے پانی نو سٹور کر لگیا نے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رحم کرے سیدہ حاجرہ علیہ السلام پر یہ آس پاس بنیری نہ بنانیاں جے پانی نکلی تھوڑا جے آیا ہے تے میں محفوظ کر لواں بہ نہ جائے. اگر بنیری نہ بنانیاں اور پانی نو روک دیا نہ بین والا چشمہ دا قیامت تک بہندا رہندا دنیا پیندی رہندی لیکن کدے بھی دے اندر کمی واقع نہ ہوندی. لیکن ہون بھی جا کے دیکھ لو زمزم دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے این انہوں سطح نو ہموار رکھیا ہے کہ کتنے 100 سال ہو گئے پانی نکلے ہزاراں سال بیت گئے پوری دنیا تے جا رہے ہیں پوری دنیا پیندی جا رہی ہے لیکن مجالے جو دی سطح اندر کمی واقع ہوئے. بڑے بڑے دنیا دے سکالر سائنسدانہ نے پانی نو چیک کر کے بھی دیکھ لیا جنہیں چیک کیتے اس نتیجے تے پہنچے ہے کسی انسان دا کمال نہیں رب قدیر دی عمر کوئی اس دی حقیقت تک نہیں پہنچ سکیا کوئی اس پانی دی نقص نو آج تک ثابت نہیں کر سکیا نہ اس نو صفائی دی کسی نے ضرورت سمجھے ہے. اتنا صاف شفاف پانی ہزاروں سال بیت گئے نے تاں ہی اللہ نے فرمایا ہے
کس بیت اللہ دے اندر ساپیاں نشانیاں رکھی آنے ایک نشانیاں نظر انہوں دیا نجدے اندر عقل و شعور اللہ نے عطا کیتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ اے ابراہیم توڑا بیٹا حلیم بھی ہوئے گا برداشت کرنے والا بھی ہوئے گا فرما بردار بھی ہوئے گا صالحیت دا تعلق میرے نالے برداشت دا تعلق توڑے نالے کتنا برداشت والا پیغمبر اسماعیل علیہ السلام تھوڑی تھوڑی گل دے ہوتے جذباتی ہو جاندے ہوتے غصے اندر آ کے بڑے بڑے الفاظ پھر کہنا کسی کی عزت دا پتہ ہے نہ حرمت دا پتہ ہے نہ شان دا پتہ ہے کسی بات غصہ آ جائے صحیح کہاں ہے وہ ہمارا حلم ہماری وہ برداشت ہمارا وہ صبر ہماری وہ نرم دلی وہ ہماری زبان کا خلق زبان کی مٹھاس غصے میں گالی غصے میں نہ سب کچھ ساری حرمتیں پمال ہے سیکھئے پڑھئے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کو میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سب سے بدترین میری امت کا وہ شخص ہے جس کی زبان کے شر غصے اور کڑواہٹ سے لوگ اس کے پاس بیٹھنا چھوڑ گھر والے نہ بہن رشتہ دار کول نہ بہن وہ باپے دا کوئی پتہ نہیں کیڑی زبان بولے ماں پاس نہیں بیٹھتی اولاد نہیں بیٹھتی بیوی نہیں بیٹھتی رشتہ دار نہیں بیٹھتے کہ باپ ایک بد زبان ہے اب بزرگوں سن لو اگر اولاد سے تقاضا کرتے ہو خوش خلقی کا اپنی زبان پہ بھی غور کر تم بھی مسلمان ہو تمہارے لیے بھی یہ وہی احکام ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ زبان یہ زبان کی گستاخی یہ زبان کی ترشی یہ زبان کے بدمزاجی جو ہے کہیں تمہیں دنیا سے لوگوں سے دور نہ کر اتنی محبت کیجئے کہ لوگ تمہارے پاس بیٹھنے کو سعادت سمجھ یہ ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام باپ کے لیے کتنے حلیم ہیں فتح الباری شرح بخاری میں لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام بعض دفعہ مہینے میں بعض دفعہ لکھا ہے روزانہ دوپہر کا کیلولا فلسطین تو اٹھ کے تے بیت اللہ چاہ کے کر دے اور تو سا قدم ماننا ہے فیصل آباد کے پڑھے لکھے لوگ بجہاز تے اس ویلے ہائے کوئی تو روزانہ فلسطین تو شام تو عراق تو اٹھ کے روزانہ بیت اللہ پہنچنا ناممکن ہے عقل کے خلاف ہے لیکن رات تھوڑے سے 7ویں آسمان تے پہنچنا تو خلاف عقل نہیں ہے نا کیوں معجزہ ہے معراج دی رات جبریل علیہ السلام نے کی کیا جدوں آپ براق تے سوار ہونے لگے سن تے براق بد کیا ڈریا سی تو جبریل علیہ السلام نے کی فرمایا دیا براق ٹھہر جا رک جا جو آج سوار ہونے لگا ہے نا تجھ پر آج تک جتنے سوار ہوئے اس محمد جیسا کوئی سوار نہیں ہوا تجھ پہ بڑے بڑی شخصیات سوار ہوئیں وہ کون تھی وہ سارے اللہ کے نبی تھے براق نبیوں کی سواری ہے ابراہیم علیہ السلام کئی مرتبہ اس براق پہ چڑھے اس براق پہ مصطفیٰ معراج کی رات چڑھے وہ براق تھی ہی ابراہیم علیہ السلام کی سواری جب وقت ہوتا اچھا تو سیدھا صبح نبی ہوئے تھے 2 بیویاں ہون ایک بیوی کو 6 سال آنے کو نہ دے دوجی بیوی دے 5 رہن انبیاء کی یہ سیرت انبیاء کی یہ سیرت ہے ایک دن حاجرہ کے پاس ہو تو دوسرے دن سارہ علیہ السلام کے پاس
فتح الباری کے اندر لکھ ہے اس براق پہ چڑھتے اللہ آسمان سے براق بھیجتا، ابراہیم چڑھتے، جب حکم ہوتا، جب طبیعت ہوتی، آنا ہوتا، براق پہ سوار ہوتے، بیت اللہ کے پاس آ کے اترتے، اپنے بیٹے کو ملتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام براق پہ سوار ہوئے، پہنچے بیت اللہ، دروازہ کھٹکھٹایا، فبشرناہ بغلام حلیم، علم پیدا کیجئے، باپ کے لیے ہاتھ پاؤں کو جھکا دیجئے، پھیلا دیجئے، چند سال کے یہ مہمان ہیں، ان کو کھانے دیجئے جو آپ کا کھاتے ہیں۔ جتنا انہوں نے کھلا دیا ہے نا، آپ اتنا نہیں کھلا سکتے۔ منہ سے نکال کے بوٹیاں تمہارے منہ میں ڈالی تھی، آج حساب کرتے ہو والدین سے۔ یہ انداز دیکھیے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے، کون ہو تم؟ فرمایا اسماعیل علیہ السلام کا، فرمایا شکار پر۔ گزران کیسا ہو رہا ہے؟ اسے گزران کیا ہونا ہے، گھر ہومن تے گزران ہوئے، شکار تے ٹر رہندے۔ ماں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ شوہر کے نقائص و کمی کو کسی کے سامنے بیان نہ کیا کرے، حتیٰ کہ باپ کیوں نہ ہو۔ ایک حدیث سنا دوں، یہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی، ان کی بیوی ہے، شادی ہو گئی۔ عبداللہ بن عمر بڑے پارسا تھے، صالح تھے، ساری رات عبادت کرتے، بیوی کے حقوق کا خیال نہیں تھا، جوان تھے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص سمجھ گئے کہ میرا بیٹا، اور تو انہوں بھی کچھ کھارے شور نہ رہنا چاہیے، میرا پوتر شادی ہوئی ہے، رہنا مسلح دے ہی، بہو کول چلے گئے۔ عمر بن عاص پوچھا عبداللہ کی بیوی سے، سناؤ میرا بیٹا کیسا ہے؟ فرمایا تھوڑا بیٹا بڑا نیک ہے، بڑا صالح ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ جدوں شادی ہوئی وہ روزہ رکھتا ہے، اور جب سے شادی ہوئی ساری رات مصلے پہ رہتا ہے۔ شکایت بھی لگا دی، مجال ہے شوہر کی کوئی نقص بیان کیا ہو، خوبیوں کا ذکر کر کے باپ تک پہنچا دی کہ جو کمی ہے وہ باپ خود جان دے۔ تمہارا بیٹا ساری رات عبادت مصلے پہ رہتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ سمجھ گیا سمجھدار باپ، آئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے بیٹے سے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، میری بہو نے یہ بات کہی ہے، مجھے شرم آتی ہے بیٹے سے کوئی ایسی بات کہوں، ذرا آپ بحثیت رسول انہیں سمجھا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ تھوڑی شادی ہو گئی؟ جی یا رسول اللہ۔ سناؤ دولہن کو کیسے پایا؟ یا رسول اللہ ٹھیک ہے۔ فرمایا سنا ہے ساری رات عبادت کرتے رہتے ہو اور سویرے سارے دن روزے رکھتے ہو، عبداللہ بیوی کا بھی حق ہے تجھ پر۔ یا رسول اللہ سمجھ گیا ہوں، لگتا ہے شکایت پہنچ گئی ہے آپ تک۔ انداز تربیت کمال، ساڑھا باپ بزرگ ہوئے آدھ پھانڈ چھڑیا سویرے سوٹے نال بتے، پوچھو دے کولو کی پئی آندھی، کتنا حیا ہے گھروں، کتنا شرم ہے گھروں۔ اللہ کی قسم ہم نے مزاج کو سنت کے تابع آج تک کیا ہی۔ ہمارا اسلام کیا ہے؟ نماز رفع الیدین اونچی، آمین، پیر نہ پیر جوڑنا، بس۔ گھروں کے گھر اجڑے ہوئے، گھر اسلام ہے ہی نہیں، اس کا نفاذ نہیں، طبیعت نہیں۔ طبیعت میں وہی مزاج ہے جو قوم کا ہے، برادری کا ہے، داخل کیے ہی نہیں حدیث کو، دین کو، شریعت۔ سن لیے حدیث پاک، دین شریعت کیا ہے۔ قربانی کرن تو پہلے ذرا اس خاندان کو پڑھیے، ترستے ہیں کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اے میری امت کے لوگوں، میرے لیے وہ رحمت کی دعا کرنا جو اللہ نے رحمت ابراہیم و آل ابراہیم پہ بھیجی۔ یہ مقام، یہ درجہ ہے۔
فرمایا اسماعیل علیہ السلام دی زوجہ محترمہ نے ہر وقت شکار پہ رہتا ہے. فرمایا جب آئے نا اسماعیل میرا سلام کہنا، کہ ایک آنے والا آیا تھا سلام کہتا تھا، ساتھ پیغام دیتا تھا کہ اس چوکاٹ کو بدلو، گھر کے نظام کو بدلو، چوکاٹ کو بدلو. آئے اسماعیل علیہ السلام جو ہی داخل ہوئے تو حدیث میں ہے گھر کے ماحول سے محسوس کیا کہ باپ کی ابراہیم کی جسم کی خوشبو آ رہی ہے. ایک حدیث سنو تو بات اور واضح ہو جائے. نبی علیہ السلام فرمایا میرے صحابہ ابراہیم علیہ السلام نو ویکھنا جائے. یا رسول اللہ نبی ہے خلیل اللہ کیدا دل نہیں کردا ویکھن. فرمایا ابراہیم کو دیکھنا ہے تم نے؟ یا رسول اللہ دکھاؤ. فرمایا میں محمد کو دیکھ لو. میں دیکھ کے آیا ہوں ابراہیم کو معراج کی رات ایسے ہی لگتا تھا جیسے میں خود محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے جیسا تھا ابراہیم میرا باپ، میرے چہرے کی مشابہت ابراہیم پر ہے، یہ وہ ابراہیم ہے. فرمایا مجھے لگتا ہے یہاں شخصیت آئی ہے. فرمایا ہاں ایک بزرگ سے آئے تھے اور اے بات کہندے سن، سلام کہندے سن، کہتے چوکاٹ کو بدل دو. فبشرناہ. کوئی ہوندہ ہوندہ تو انہیں انجی چمڑ جانا سی بیوی دے جناب قدمج پہ جانا سی. میرا 100 پیو ہوئے میں تیرے تے قربان کر دیں. یہ ہو سکتا ہے؟ میں تجھ جیسی اور پری کو چھوڑ دوں. رب سے مانگو پھر دیکھو اللہ رحمت کے میں کرتا ہے. مانگو صالح بردبار فرما بردار اطاعت گزار. اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ لگتا ہے وہ میرا باپ ابراہیم علیہ السلام سن تے منو حکم دے گئے نے کہ تنوں میں طلاق دے آن، لہذا رات ہون تو پہلے اپنے میکے اپنے گھر والدین دے چلی جا. میں اس عورت نو رکھ کے راضی نہیں جس پر میرا باپ راضی نہیں. قربانی تے قبول ہو سی نہ ہو سی، باپ تو اڑے تے راضی نہیں، قربانی کے میں قبول ہوئے گی. ماں راضی نہیں ہے، باپ راضی نہیں ہے. جانور خریدنا رہن دیو، پہلے باپ کے قدموں میں پڑ جاؤ. ماں کو باپ کو راضی کرو، وہ ہاتھ آگے پھیرے تمہاری قربانی پر. انہیں کہو کہ یہ قربانی میں لایا ہوں تاکہ ان کی طبیعت خوش ہو جائے. فرمایا جا تجھے طلاق کہتا ہوں. دوسری شادی ہوئی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام پھر کچھ عرصے بعد شریف لے آئے کیونکہ ہاجرہ علیہ السلام وفات پا چکی تھی. پھر بیٹے کو ملنے ہی آنا تھا، روزانہ آنے کی تو حاجت ضرورت نہ تھی. تشریف لے آئے. دروازہ کھٹکھٹایا. اسماعیل علیہ السلام اللہ دا امر گھر اندر موجود نہیں. زوجہ محترمہ دروازے تے آئیاں پوچھا کون؟ فرمایا اسماعیل علیہ السلام شکار پر گئے. فرمایا سناؤ کس طرح گزارا ہو رہا ہے؟ اللہ دا شکر، اللہ دی رحمت. فرمایا کوئی چیز کھان نو مل دیئے یا نہیں؟ فرمایا گوشت شکار تو لے ہوندے نے، ساڑی خوراک گوشت ہے یا زمزم دا پانی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ دو چیزاں بیت اللہ دا رہن والیاں کدے نقصان نہیں دین گیاں. چاہو ایتے ہو سکتا ہے گوشت وادو کھا پو بیماری لگ جائے. بیت اللہ مکہ کے اندر جتنا گوشت اور زمزم کا پانی پی لو. ابراہیم کی دعا ہے یہ خوراک تجھے نقصان نہیں پہنچائے. فرمایا یہ بیت اللہ کے رہنے والوں کے لیے خوراک ہے. فرمایا اسماعیل علیہ السلام آئے تو میرا سلام کہنا. براق پر ہی آئے سر تائیں تو فوری واپس پڑھ دیں. براق تو نہ آوے تو بندہ ٹور کے پیدل آوے تو انجی 10 دن رہ رہے ہیں. میں جا رہا ہوں
آنے والے شخصیت جا رہی ہے، فرمایا اسماعیل علیہ السلام آن تے میرا سلام کہنا، ساتھ کہنا چکان دی حفاظت کرنا، واپس پلٹے فرمایا میرے گھر اندر من خوشبو محسوس ہوں دیئے، لگتا ہے میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے سن۔ فرمایا ہاں ایک بزرگ آئے سن، بات فرما رہے سن، فرمایا وہ میں حکم دے گئے کہ تنوں میں اپنے نال رکھا، کیونکہ اسی بی بی دے وچوں اگے نسل پاک چلیے جدے وچوں سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اسماعیل علیہ السلام حلم والے برداشت والے نے، اتنے جناب فرما بردار اطاعت گزار نے۔ تیسری مرتبہ تشریف لے آئے، یہ دو مرتبہ حدیث صحیح البخاری اندر، تیسرا حصہ جڑا وہ بھی صحیح البخاری اندر، تیسری مرتبہ تشریف لے آئے تو اسماعیل علیہ السلام گھر موجود نے۔ فرمایا بیٹے میں پہلے آیا تسی گھر اندر موجود نہیں سو، دوجی باری آیا تسی گھر اندر موجود نہیں سو، ہن میں تیسری باری آیا تو نہ ملاقات ہوئی ہے بیٹا، اللہ نے میں نے تے بیت اللہ تعمیر کرن دا حکم دیتا ہے، اپنے معاملات سارے ترک کر کے میرے نال تعاون کرو گے یا نہیں؟ فرمایا ابا جی تسی پتھر لائی جاؤ تے میں پتھر اٹھا کے اپنے ابے نو دئی آواں گا، تے دونوں تعمیر کر رہے نے۔ صحیح البخاری اندر حدیث آندی ہے تے نال روندے جا رہے ہیں تے ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اے اللہ ساڑی اس محنت مشقت نو قبول فرما لے۔ بیت اللہ دیا بنیاداں جناب شروع کی تھی آنے، جس وقت سینے تک قد مطابق جناب پتھر لا بیٹھے نے، ہون پریشان ہوئے کہ کیویں اوپر لگائے جان، اوپر پتھر کس طرح لگائے جان۔ اللہ دی رحمت میں کوئی ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اونچی جا منگوایا ہے، اس پتھر دے اوپر کھڑے ہون لگے کہ میں دے اوپر کھڑے ہو کے پتھر لاواں گا۔ جو ہی پتھر لان لگے نے تے اس دوویں قدوں اوپر ہو گیا بیت اللہ دی عمارت۔ اللہ نے اس پتھر نو اتنا اٹھن دی قوت طاقت دے دیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پتھر اوپر کھڑے ہو گئے نے، دونوں پیر مبارک پہ وسط ہو گئے نے، انہاں دے اندر قابو ہو گئے نے دونوں پیر، اے اوپر اٹھ جاندہ ابراہیم علیہ السلام پتھر لان دے نے، پتھر لا کے فارغ ہو دے پتھر نیچے آ جاندہ ہے، پھر پتھر لے کے اسماعیل علیہ السلام پھڑان دے نے، اے اس پتھر ہوتے کھڑے ہوں دے نے تے وہ پتھر پھر اوپر اٹھ جاندہ ہے، جی میں لفٹ تو آڑی کرین اوپر اٹھ دیئے ایویں وہ پتھر اٹھ جاندہ ہے۔ چار چفیرے بیت اللہ تعمیر کر بیٹھے، فرمائے پتھر تے اپنے آپ اوپر اٹھ داسی انومیت نار رکھ دئیے، آواز آئی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى، اے ابراہیم جس پتھر توڑے دوئے پیر پہ وسط ہو کے اے اوپر اٹھ درے لفٹ دے طور تے گئے کم کر درے ہے، ایک قیامت تک آؤں پتہ نہ سمجھا جے حج تے طواف اسے دا قبول ہوئے گا جڑا اس دے کول کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اسماعیل علیہ السلام دی تیسری خوبی کی ہے وَقَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، فرمایا ابراہیم علیہ السلام میرے نبی بھی سن تے میرے رسول بھی سن۔ اسماعیل علیہ السلام رسولا نبیًّا، رسول بھی نے تے میرے نبی بھی نے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی چوتھی خوبی جڑی ہے وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، فرما اللہ دے پسندیدہ چنیدہ شخصیہ سن۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دی اولاد چوں اسماعیل علیہ السلام نو چنے ہیں، اسماعیل علیہ السلام نو چن کے پھر انہاں دی اولاد چوں بنو کنانا نو چنے ہیں، پھر بنو کنانا چوں اللہ نے بنو ہاشم نو چنے ہیں، بنو ہاشم نو دے وچوں اللہ نے قریش نو چنے ہیں، تو قریش چوں اللہ نے میں محمد مصطفیٰ نو چنے ہیں۔ کون نے اسماعیل علیہ السلام قرآن پاک کانا یامر آلہ بالصلاۃ، فرماتے ہیں قربانی کرنے والوں اسماعیل علیہ السلام دے انداز نو زندہ کرنے والوں کانا یامر آلہ بالصلاۃ، اللہ فرماتا ہے میرا اسماعیل نماز دا آپ بھی پابند سی، اسماعیل دا پورا گھرانہ ہی نمازی سی۔
قربانی دے تائی قبول ہوڑی فیصلہ آباد والو جے پورا گھرانہ نمازی ہویا، جے ایک بھی بیٹا نماز نہیں پڑھتا تے بچی نماز نہیں پڑھتی یا بیوی نماز نہیں پڑھتی، گوشت ہو جائے گا، قربانی نہیں ہوئے گی۔ ان صلاتی و نسکی، پہلے نماز پھر قربانی، فصل لربک وانحر، پہلے نماز پھر قربانی۔ من لگتا ہے کسی دی بھی نہیں ہونی پورے فیصلہ آباد، پورا گھرانہ نمازی کہاں ملے؟ اللہ من رحم ربی، وہی گھرانہ جس پر رب کی رحمت۔ اولاد بے نماز ہے، بچیاں بے نماز ہے، بیوی بے نماز ہے، کوئی 2 وقتی نمازی ہے، کوئی 3 وقت کی پڑھتی ہے، کوئی صبح کی پڑھ لیتی ہے، کوئی عشاء کی پڑھ لیتی ہے، 5 وقت کی جب تک پورا گھرانہ نمازی نہ ہو تو اسماعیل کی سنت کے قریب بھی نہ آنا۔ کان یامر اہلہ بالصلاۃ، اللہ فرماتے ہیں اسماعیل علیہ السلام نمازی خود بھی پڑھتے تھے، اپنے گھر والوں کو حکماً پڑھاتے تھے۔ باپ دعا کرتا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ میں نے بھی نمازی بنا تے میری اولاد نے بھی نمازی بنا۔ تا ابراہیم علیہ السلام نے رہائش بیت اللہ دے قریب رکھی سی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں اپنے بچے تے اپنی بیوی نو بیت اللہ دے قریب آگے ٹھہرایا ہے، کوئی آبادی نہیں، کوئی رہائش نہیں، کوئی مکان نہیں، لیکن تے بیت اللہ بنے گا تے میری اولاد نماز دی پابندی کرے گی، نماز پڑھے گی۔ تسی بھی ٹاؤن دے اندر ہاؤسنگ سکیموں میں مکان لیتے ہو جہاں مسجد نہیں ہے، تمہیں اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ تم جسم کا انتظام کر رہے ہو اور روح کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، مسلک کے ساتھ، منہج کے ساتھ، اولاد کی آخرت کے ساتھ، جنت کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ وہاں کوٹی خرید رہے ہو جہاں مسجد اہل توحید اہل الحدیث اہل حق کی، وہاں توحید کا مرکز ہی نہیں ہے۔ اس اولاد کو بگاڑنا چاہتے ہو، اس اولاد کو گندے ماحول میں لے جانا چاہتے ہو۔ سیرت اسماعیل کا یہ تقاضا ہے، رہائش وہاں ہو جہاں مسجد ساتھ ہو، قریب ہو۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، وہاں سے رہائش بیچنا فرض ہے، یا وہاں یا مسجد بنائے یا رہائش بیچ نہ رکھے۔ ایک رات بھی مسجد کے بغیر رہنا جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام سفر میں جاتے، راستے میں خیمے لگاتے، فرماتے میرے صحابہ سب سے پہلے خیمہ مسجد کا لگانا، ہم نماز پڑھے۔ کوٹھی پلاٹ تعمیر کرتے رہے ہو، مسجد وہاں تھی نہیں، تم اندھے تھے، شعور نہیں تھا کہ میری اولاد ہے، بچے ہیں، بگڑ جائیں گے۔ پھر کاری لگ دے ہو، ٹیوٹر کوئی لگ جائے، ٹیوشن گھر پڑھا آ جائے، وہ گھر آ کے پڑھاتا رہا، اس کا اپنا منہج درست نہیں تھا، تمہاری اولاد کو بگاڑ گیا۔ کتنی ہے جو ایسے بندے جن کی اولادیں بگڑی ہے، ان کے نام بھی میں جانتا ہوں۔ ٹاؤنوں میں رہائش لی، پیسہ آیا، یہاں جناب تنگی ہے جی، سختی ہے، پیسہ نہ ہوئے تو 2 مرلے دا بھی ٹھیک ہے، پیسہ آ جائے تو پھر آندہ جی تنگی ہو گئی، تنگ ہے جی رہائش، اب بچے زیادہ ہو گئے، تنگی ہے، بچے زیادہ ہو گئے، رہائش لو، لیکن وہاں جہاں مسجد موجود ہے۔ یہ سیرت اسماعیل علیہ السلام کا تقاضا ہے کہ پہلے مسجد پھر رہائش۔ فرمایا یہاں بیت اللہ ہوگا، میری اولاد نماز پڑھے گی۔ کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ فرماتے ہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام زکوٰۃ دینے والے سے زکوٰۃ دیتے تھے، زکوٰۃ خور، بامی سب جا ذبح بکرے کرے، بامی لکھ ذبح کرے، اس کی قربانی قبول ہی، زکوٰۃ نہیں دیتا۔ یہ جانور کیوں ذبح کر رہا ہے؟ جانور قربانی فرض تو نہیں تھی، سنت تھی، موقدہ تھی۔ فرض زکوٰۃ کو چھوڑ کے
عشر کو زکوٰۃ نہیں دی اور قربانی کر رہا ہے۔ سب سے پہلے نماز ہے، نماز کے بعد زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے بعد پھر قربانی۔ زکوٰۃ نہیں دیتا، قربانی والے دن جانور ذبح کر رہا ہے۔ وہ تو زکوٰۃ دینے والے تھے، پتہ خاندان کیسا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کھانا ہی نہیں سی کھاندے، جب تک کوئی مہمان ساتھ نہ کھاتا کھانا ہی نہیں کھاتے۔ یہ خاندان ہے۔ حدیث چاہتا ہے ایک بار کھانا کھان لگے تو کوئی بندہ لبھیا نہ، باہر ڈھونڈ کے پھڑ کے لے آئے، میرے نال کھانا کھا۔ انہیں آگے کھانا شروع کیتا، جو شروع کیتا انہیں بسم اللہ کوئی نہ پڑھی۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا اٹھ، بسم اللہ پڑھی نہیں، ہمیں شروع ہو گیا میرے نال، میں نہیں کھانے دوں گا۔ جب باہر اٹھایا نا، وہی آئی، فرمایا جو مجھے نہیں مانتے میں تو دے رہا ہوں، اور تم نے اٹھا دیا ہے۔ اس غیرت بھی تھی، غیور بھی تھے، توحید پرست بھی تھے، بتوں کے توڑنے والے تھے۔ تقید توحید، نماز، زکوٰۃ یہ ان کی زندگی کا حصہ تھا، تب جا کے قربانی۔ اتنے مہمان نواز، اتنے مہمان نواز۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ فَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَالِي شَيْخًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُوا وَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام دے کول فرشتے انسانی صورت دے اندر آئے، جان بھی نہیں پہچان بھی نہیں، انہاں واتے جا بچڑا ذبح کیتا۔ یہ ہے مہمان نوازی۔ ایک مہمان نوازی ساڈی ہوندی، بس اسی جا بھی تے تسی کھواؤ، تسی آؤ تے اسی کھوائی۔ یہ تو ہے جان پہچان، تعلقات۔ جیسا کھانا تم کھلاؤ ویسا ہم کھلائیں، یہ تو ہے جان پہچان۔ جس کو نہ جانتا ہو اس کے لیے پورا بچڑا ذبح کرنا، یہ ہے میزبان مہمان نوازی کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام۔ یہ ہے صدقہ، یہ ہے خیرات، یہ ہے خرچ، یہ ہے دسترخوان کا کھلا ہونا۔ تب جا کے قربانی کے معیار پہ انسان پورا اترتا ہے، جب سیرت اسماعیل کا نفاذ اپنی زندگی میں ہو۔ کیا تھے اسماعیل؟ وَقَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ۔ اللہ فرماتا ہے اسماعیل علیہ السلام وعدے کے پکے تھے، جو کہہ دیا وہی کیا، پکے تھے وعدے۔ حدیث میں ایک دن نا ایک بندے سے وعدہ کیا، اس نے کہا اسماعیل آپ یہاں کھڑے ہو، میں ہو کے آتا ہوں، کھڑے رہو گے نا؟ فرما ہاں ہاں میرا وعدہ، میں کھڑا ہوں، آپ ہو کے آئیں۔ وہ پورا دن اور رات نہ آیا۔ اگلے دن اس نے خیال آیا، میں نے اسماعیل علیہ السلام کو کہا تھا آپ کھڑے رہنا، میں آتا ہوں، میں تو گیا ہی نہیں۔ آئے تو دوسرے دن بھی اسماعیل وہیں کھڑے تھے۔ فرمایا اسماعیل علیہ السلام کل کے یہاں کھڑے ہو؟ فرمایا کل کا کھڑا ہوں۔ جب وعدہ ہو گیا تھا تب رب نے فرمایا کان صادق الوعد، اسماعیل تو وعدے کا سچا تھا، پکا تھا۔ یہ تھے اسماعیل علیہ السلام، ان کے اوصاف، ان کی وہ خوبیاں۔ سیدنا اسماعیل کی خوبی ہے پتہ کیڑی؟ فرما کل من الصابرین، کہ میرا اسماعیل صبر والا تھا، صبر برداشت۔ باپ آ کے پھر آیا باپ،
اے اسماعیل علیہ السلام میں کہنا مشورہ کرنا ہے. فرما دسو ابا جی. فرما فلما بلغ معه السعی اے بیٹے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے بیٹے میں ایک عجیب منظر ویکھیا خواب اندر. فرما ابا جی بیان فرماؤ. فرما تسی میرے سامنے لیٹے ہوئے ہو, میں اوپر چھری لے کے انی اذبحک میں تنوں ذبح کر رہا ہوں خواب اندر. فانظر ماذا ترى تہاڈا کی خیال ہے؟ جواب سنیے. قال یا ابا تفعل قالا تو پہلے الفاظ این بھی آ سکتا ہے سن. ثم قالا یا فقالا فا بھی آ سکتا سی, ثم بھی آ سکتا سی, دونوں لفظ نہیں آئے. کی معنی ادھروں ابراہیم رک کے ادھروں اسماعیل بولے, جھٹ بولے, جلدی بولے, بغیر توقف دے بولے, بغیر سوچے بولے, بغیر کوئی سوچے سمجھے وقفے بولے. قال یا ابت فعل ما تؤمر اے ابا جی جو حکم ہوا کر گزرو. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابا جی ذبح تسی کر کے ویکھ لو, جی اللہ نے چاہیا تے صبر کرانا. لکھا ہے مفسرین نے انشاءاللہ کہہ کے بھی اسماعیل عقیدہ توحید کی وضاحت کرنا چاہتے تھے. اے ابا جی یہ دل میرے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ میرے رب کے کنٹرول میں ہے. جہاں تک ہے میری ذات, میرا علم, میری برداشت, میری بردباری, میرا حوصلہ, میں چھری کو دیکھ کے حوصلہ نہ رکھ سکوں, یہ دل میرے رب کے اختیار میں ہے. لیکن جے اللہ کی طرف سے رضا ہوئی, اس کی چاہت ہوئی, اس نے توفیق بخشی, اس نے رحمت کی, تو اے ابا جی میری گردن پہ چھری رکھ کے دیکھ لو. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابا جی صابرین میں سے مجھے آپ پائیں گے, مجھے ذبح کر کے دیکھ لو. اللہ نے چاہا تو صبر کر کے دکھاؤں گا. اللہ فرماتا ہے میرا ابراہیم تیار ہو گیا, اسماعیل تیار ہو گیا. اس نے چھری کو لے لیا, اسماعیل کو ساتھ لے لیا, رسی کو پکڑ لیا, گھر سے نکلے, چھپ کے نہیں نکلے, چھپا کے نہیں نکلے, اظہار کر کے بتا کے میں ذبح کرنے جا رہا ہوں. اسماعیل گھر سے نکلے, میں ذبح ہونے جا رہا ہوں. ماں دیکھ رہی ہے میرا بیٹا ذبح ہونے جا رہا ہے. ماں کا بھی حوصلہ ہے, باپ کا بھی حوصلہ ہے, بیٹے کی بھی عجیب برداشت ہے. اب کھڑے ہو جائیے اور سوچئے کتنا عظیم خاندان ہے جس کی ساری اداؤں کو اللہ نے حج کا حصہ بنا دیا. آج تک یہ طواف, یہ مقام ابراہیم, یہ حتیم, یہ صفا مروہ کی سائی, یہ منی کی قربانی, یہ عرفات کی حاضری, یہ مزدلفہ سے گزرنا, سارے حج کے ارکان کیا ہیں؟ اللہ کی قسم جتنا پڑھیں گے یہ خاندان کی اداؤں کو زندہ رکھنے کا رب کا وعدہ ہے. اے ابراہیم تیرے گھرانے کی ایک ایک ادا کو میں زندہ رکھوں گا. چل پڑے. اللہ نے ان کے چلنے کا ذکر جس انداز میں کیے, قرآن کے الفاظ فرمایا فلما اسلما. اللہ فرماتے ہیں جو دوئیں دلوں تیار ہو گئے. ہم نے دلوں کو دیکھا, دونوں تیار تھے. اور یہاں رک کے سن لو, پتا ہوتا یہودیوں کا عقیدہ ہے نا کہ ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام نہیں ہے, ذبیح اللہ اسحاق علیہ السلام. وہ کہتے ہیں وہ چھری کے ہیٹ آئے تھے. ہم کہتے ہیں چھری کے ہیٹ کون آئے تھے؟ اسماعیل علیہ السلام. اور لکھا ہے تاریخ میں, شیخ الاسلام مولانا صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہودی پادری سے پوپ سے مناظرہ ہوا. اس نے کہا تم اپنے قرآن سے ثابت کر سکتے ہو کہ ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام؟ پورے قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام. بیٹے کا ذکر ہے, دونوں بیٹے تھے.
فرمایا ہاں قرآن میں موجود ہے، اگر تم سوال کرو تو قرآن میں موجود ہے۔ کہنے لگے کہاں لکھا ہوا ہے؟ فرمایا جب اسماعیل کو کے لیے خوشخبری دی تو کیا فرمایا؟ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اے ابراہیم تمہاری دعا قبول ہے، ہم تمہیں برداشت کرنے والا بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ جب اسحاق کی خوشخبری آئی فَبَشَّرْنَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، اے ابراہیم تجھے دوسرے بیٹے اسحاق کی اور اس کے آگے بیٹے پوتے یعقوب کی بشارت دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں مولا ثناء الحسن رحمت اللہ علیہ، اگر ذبیح اللہ حضرت اسحاق ہوتے تو اللہ پوتے کی خوشخبری نہ دیتا۔ اللہ نے پوتے کی خوشخبری دے کے یہودیت کا رد کیا ہے قرآن میں کہ آج اللہ کہتا کہ تجھے اسحاق دوں گا، پھر وہ جوان ہوگا، اس کی شادی ہوگی، پھر اس کا بیٹا یعقوب ہوگا، پھر اللہ کہتا ہے ابراہیم اپنے اسحاق کو ذبح کرو، تو اللہ فرماتا ہے، ابراہیم فرماتے اے اللہ پہلے تو نے وحی کی تھی کہ بیٹا ہوگا، وہ جوان ہوگا، اس کی شادی اور آگے پوتا تمہارا یعقوب ہوگا، اب کہتے اس کو ذبح کرو جس کے پوتے کی بیٹے کی خوشخبری دے چکے ہو۔ رب کی وہ پہلی بات جھوٹ نعوذ باللہ ثابت ہوتی۔ قرآن یہی کہتا ہے کہ ذبیح اللہ اسحاق نہیں ہے، ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام۔ سارا قرآن پڑھو، جہاں اسماعیل کا ذکر ہے وہاں اس کے آگے اولاد کی بشارت کی خبر نہیں ہے۔ رب کے علم میں تھا کہ ان کی اولاد ہوگی لیکن چھپائے رکھا، کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم کا امتحان لینا تھا۔ ذبح کرو، اللہ ذبح کے لیے تیار ہوں، میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تیار ہو گئے، قرآن نے بیان کیا، فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا، جب دونوں تیار ہو گئے، دونوں مطیع ہو گئے۔ اب یہاں رک کے غور کرو، بیٹا ذبح ہونا چاہتا ہے، ابراہیم ذبح کرنا چاہتا ہے، دونوں باپ بیٹا نبی ہے، رب کے پیارے ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ کیا نہیں جانتے؟ کہ میرا بیٹا ذبح نہیں ہوگا۔ اسماعیل نہیں جانتے آج میں بچ جاؤں گا۔ اگر یقین ہو ذبح ہونا نہیں، سر و چھری ہیٹھ سر رکھنا ہے، اللہ کی قسم امتحان نہیں رہتا۔ امتحان تب ہے جب ایمان ہو کہ غیب دان کون ہے؟ وہ اللہ۔ یہ ذبح کرنے کے لیے، یہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ اور اگلی بات، جب رب نہ چاہے اور سارا زمانہ چاہے، ابراہیم ذبح کرنا چاہتا سی، اسماعیل ذبح ہونا چاہتا تھا، دونوں نبیوں کی چاہت ملی، نہیں ہوا۔ وہی ہوتا ہے جو کون چاہے؟ اللہ۔ اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی چاہت کے ساتھ حدیث کہاں یاد آئی؟ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے کہا ایسا ہوگا جیسے اللہ اور محمد مصطفیٰ چاہیں گے۔ رسول اللہ نے سن کے کیا فرمایا؟ یہ میرا عاشق ہے، یہ میرا محب ہے، یہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنایا ہے۔ تو کہہ کل ما شاء اللہ وحدہ، ایسے ہوگا جیسے میرا اکیلا اللہ چاہے گا۔ یہ ہے عقیدہ ابراہیم و اسماعیل۔ فرمایا انشاءاللہ من الصابرین فلما اسلما، دونوں تیار ہو گئے۔ وَتَلَّوْا لِلْجَبِينَ، اسماعیل علیہ السلام کے ماتھے کے بل لٹا دیا ابراہیم علیہ السلام نے، لٹا دیا، لیٹ گئے اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے سامنے۔ یہ ہے صالح، یہ ہے حلیم، یہ ہے صابر، اور یہ ہے نمازی، اور یہ ہے زکوٰۃ دینے والا، یہ ہے رب کا پسندیدہ شخص۔ اسے کہتے ہیں برداشت کرنے والی شخصیت، صبر کرنے والی شخصیت۔ وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ، لیٹ گئے باپ کے سامنے، پیشانی کو رکھ دیا، چھری اوپر رکھ دی۔
वनादैनाहु या इब्राहिम, अल्लाह फरमाते ने फिर अस आवाज़ देती है इब्राहिम, ए इब्राहिम क़द सद्दक़्ता रुया, तूने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। आज ए इब्राहिम तेरे इम्तिहानात की इंतहा हो गई है, तूने सच कर दिखाया कि जो मैं कहता हूँ अस्लिम काला असलम, तो मैंने जब भी आजमाना चाहा और कहा मान, इब्राहीम ने फौरन जवाब असलम, तो तू मनवाने पे आया है तो मैं मानने पे आया हूँ, मैं मानने के लिए हाजिर हूँ, हुक्म कीजिए। ऐसे ऐसे इम्तिहानात है, बचपन से लेकर वफात तक सारी जिंदगी भरी हुई है इम्तिहानात से। एक इम्तिहान में पड़े हुए, दूसरा इम्तिहान आग के अंदर दाखिल है, कपड़े उन्हें उतार दिए काफिरों ने, नमरूद ने कपड़े उतरवा दिए, उतरवा के बरहना करके आग में फेंक दिया। आग के अंदर जाने के बाद अज़मैश दी केड़ी हालत कैफी ऐसी, वहाँ भी जिब्रील पहुँचे, इब्राहीम रब ने भेजा है, हुक्म है, मदद के लिए आया हूँ। आग दे विच इम्तिहान लैण दी केड़ी लोड़ सी, आग में पड़े हो तुम, अल्लाह ने भेजा है, मदद के लिए आया हूँ। फरमा हस्बी अल्लाह, ऐ जिब्रील पलट जाओ, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं तो वो शख्स हूँ जो बग़ैर वसीलों की मदद चाहता हूँ। वसीला नहीं चाहिए, ज़रिया नहीं चाहिए, न मुझे बारिश चाहिए, न मिट्टी चाहिए, न पानी चाहिए, न तू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हस्बी अल्लाह, देख रहा है वो, अल्लाह मुझे काफ़ी है। अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़िन अब्दा, अल्लाह फरमाते मेरे बंदे क्या मैं तुझे काफ़ी नहीं हूँ। देख इब्राहीम को, जिब्रील जैसी शख्सियत पास खड़ी है, मदद के लिए आया हूँ, वरना ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि जिब्रील अपनी मर्जी से नहीं आए, तातल असबाब मदद जायज़ थी, कहते पानी ले आओ, कुछ फूंक मारो, कोई इसको उड़ाओ, मुझे बचाओ, उठा लो, मुझे ले जाओ कहीं, नहीं, हस्बी अल्लाह, हट जाओ पीछे, मुझे अकेला अल्लाह काफ़ी है। बरना हालत में है। अब सिला सुनिए, नबी अलैहिस्सलाम फरमाया क़यामत का दिन होगा, जब मैं उठूँगा तो मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखूँगा, वो लिबास में होंगे, क्योंकि क़यामत वाले सबसे पहले अल्लाह लिबास मेरे बाप इब्राहीम को पहनाएगा, इसलिए उसको दुनिया में ही बरना करके आग में फेंक दिया था। आज लिबास मिला है सारी दुनिया से पहले। ये वो ख़ानदान है जिसकी हमने इस याद को ताज़ा करना है, इन औसाफ को अपने अंदर दाखिल करें, औसाफ को ले आएँ। ये है बर्दाश्त, ये है इल्म, ये सारी चीज़ें आपके अंदर मौजूद हों, फिर जानवर ख़रीदे, फिर लज्जत भी आएगी कुर्बानी करने की, सवाब भी मिलेगा, सुकून भी आएगा, इत्मीनान भी होगा, अल्लाह की रज़ा भी होगी, अल्लाह की तरफ से कुर्बानी तुम्हारी अल्लाह की रहमत से कबूल भी होगी। उसका वादा है मुत्तकी लोगों की कबूल करता है। अगर ये औसाफ मौजूद हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अगर नहीं है तो फ़िक्र कीजिए। अल्लाह मुझे और आपको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम वलिस्साइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Osma koyma yodu şu